امام رضا علیہ السلام ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، یا چند لوگ دربار میں داخل ہوئے. انہوں نے مامون رشید سے کہا کہ مامون، ہم تیری ریت ہیں، تو ہمارا حاکم ہے، ہم تجھ سے ایک التجا کرنے آئے ہیں کہ گرمی بہت ہے، قحط بڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی. جب انہوں نے مامون رشید سے کہا کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی، تو مامون رشید نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا تو خلیفہ ہے، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا اللہ سے رابطہ ہو. اگر تیرا اللہ سے رابطہ تو اللہ سے کہ بارش کرو. مامون رشید نے کہا کہ میں اللہ کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا، ایسا میں قدرت کے کاموں میں دخل نہیں دیتا. بارش اس نے بھیجنی ہے تو ہونی تمہارے لیے ہے، میں کیسے بارش کروا دوں. انہوں نے کہا تو بارش نہیں کروا سکتا تو خلیفہ کہتا، تو کیسا خلیفہ تیرے کہنے پہ بارش نہیں ہو سکتی. مامون رشید نے کہا نہیں، وہ ہمارے کہنے پہ اپنے ارادے نہیں بدلتا، اگر اس کا ارادہ بدلنا ہے تو پھر رضا کو بلانا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی کائنات میں یہ واحد گھر ہے جو خدا کے ارادوں کو بدل لیتا ہے. امام رضا علیہ السلام کو بلایا جائے. میرے 8ویں شہنشاہ کو گھر سے بلایا گیا، میرے امام دربار میں پہنچے. مامون رشید نے کہا کہ علی بن موسیٰ رضا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بارش ہو. توجہ بھی پوری، اختیار امام سنانے لگا. یہ لوگ چاہتے ہیں بارش ہو. امام رضا علیہ السلام ایک لمحے کے لیے مسکرائے اور مسکرا کے کہا ہو جائے گی. یعنی کہ آسانی سے امام نے کہا ہو جائے گی. مامون رشید نے کہا کہ بارش کا موسم کوئی نہیں ہے، بادل کے آثار کوئی نہیں ہے، دور دور تک بارش کے ہونے کا امکان نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں ہو جائے گی. کیسے؟ جو بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں بیٹھا وہ جملے کا اتنا لطف لے گا. اس نے کہا کیسے؟ امام نے کہا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں، ہم جو چاہیں وہ کر. امام نے 3 بار جملہ کہا ہم جو چاہیں وہ کر، ہم جو چاہیں. جب امام نے کہہ دیا نا جو چاہیں، تو پھر یہ جو بھی چاہیں. امام نے فرمایا ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اتنا کہنا تھا. مامون رشید نے کہا کہ فرزند رسول تو پھر بارش برسائیے. امام نے فرمایا ابھی نہیں. ایسے کیسے ہوگی؟ کل ساری اپنی ریت کو اکٹھا کر میدان میں، دنیا میدان میں اکٹھی ہو، پھر میں آؤں گا، بارش ہو جائے گی. یہاں پہ رک کے میں آپ سے اس کی وجہ بتانے لگا. میرے مولا تو نے وہیں بارش کیوں نہیں کی؟ وہی حکم کرتے وہی بارش ہو جاتی. آپ نے یہ کیوں کہا کہ کل لوگوں کو اکٹھا کر؟ ہر دور کی امامت ایک غدیر کا میدان ضرور سجاتی ہے، تاکہ میدان سجے اور ہماری امامت اور ہمارے تصرف کا زمانے کو پتہ چل سکے. امام نے کل میدان سجا، لوگوں کو بلا. اعلان ہو گیا جی کہ کل میدان میں آئیں گے امام رضا، بارش کریں گے. ادھر سے ادھر سے قبیلے، جتھے، لوگ، لشکر پہنچ گئے. لوگ جانوروں کو لے کے، بچوں کو لے کے، مرد و زن میدان میں اکٹھے ہو گئے. اور انتظار کس کا ہو رہا تھا؟ امام کا. کیا کہنے میرے مولا تیری حکمت کے، تو نے اس دور کے مسلمانوں کو 2 ثواب دے دیے. ایک حجت کی زیارت کر رہے تھے، ایک حجت کا انتظار کر رہے تھے. امام وقت کا انتظار ہو رہا تھا. میدان میں کھڑے دیکھ رہے تھے کہاں سے مولا آئیں گے، ادھر سے مولا آئیں گے، ادھر سے مولا آئیں گے. تھوڑی دیر بعد رخ سے پردہ ہٹا، امام کا چہرہ نمایاں ہوا. کیا کہنے میرے امام تیری بادشاہت کے، سر پہ رسول والا امامہ، کاندھے پہ ابو طالب والی چادر، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا ہوا، حسن کا حسن چہرے پہ سجائے ہوئے، حسین کی کریمی کو آنکھوں میں لیے ہوئے، سجاد کے سجدے کا نشان ماتھے پہ لیے ہوئے، باقر کا علم سینے پہ چھپائے ہوئے، جعفر کی صداقت زبان پہ لیے ہوئے، کاظم کی عطا کو ہاتھوں سے بانٹتے ہوئے، توحید کے تیور بدلتے ہوئے میرے امام چل رہے تھے. جہاں سے چل رہے تھے خدا کی آواز آ رہی تھی تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. بالکل مجمع امام عام میں امام پہنچ گئے. امام پہنچے، امام بالکل مجمع کے وسط میں گئے. اب امام نے توحید بھی منوانی ہے، اب امام نے بندوں کو اللہ سے بھی ملوانا ہے اور اپنا اختیار بھی منوانا ہے. امام بالکل مجمع کے درمیان کھڑے ہوئے اور امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. کتابیں کہتے ہیں امام کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی سفیدی آسمان کی طرف، اور امام نے بار الہ، تجھے میری امامت کا واسطہ،
बारिश बरसा। ये कहने के बाद इमाम ने अपने हाथों को यूं हथेलियों को उठाया हुआ था, इमाम ने अपनी उंगलियों का इशारा किया। किताबें कहती उंगलियों के साथ बादल के टुकड़े चलने शुरू हुए, कौम के सर पे आके बादल ठहर गया, बारिश बरसनी शुरू हुई। इतनी तेज बारिश हुई, पानी जल थल हो गया, जमीनें भर गई। जो ही भरना था इमाम ने हाथों को उठाया, उतनी भेज जितनी बर्दाश्त कर सके। रहमत वाली बारिश देना, जहमत वाली न देना। जो ही इमाम ने यूं अपने हाथों को बंद किया, बारिश वहीं की रुक गई। बारिश का रुकना था, लोगों की आवाज आई, मरहबा रसूल का बेटा, मरहबा अली का बेटा। इसे कहते हैं इमाम, इसे कहते हैं मौला, ये है इख्तियार इमामत। हर तरफ इमाम रजा की बातें होनी शुरू हुई। लोग चलते चलते मामून के दरबार में गए। उन्होंने कहा मामून रशीद, अब तो तेरी खिलाफत का किला खुल गया है। इमाम के कहने पे बारिश हो गई, इमाम ने हुक्म दिया और बारिश आ गई। लोगों के जहन तेरी हुकूमत से हट गए हैं। उसने कहा मामून तो कुछ भी नहीं कर सकता, इमाम रजा के पास तो सारे इख्तियार हैं। इतनी देर होनी, मामून को शर्मिंदगी महसूस होनी शुरू हुई। इधर से इमाम रजा का कदम मामून के दरबार में आया। मामून ने कहा, ए फर्जंद रसूल, आप तो कह के गए थे हम जो चाहे कर सकते हैं, फिर आपने मैदान में खड़े होके अल्लाह से दुआ क्यों मांगी, फिर बारे इलाहा क्यों कहा? अल्लाह से दुआ तो मैं भी मांग सकता हूँ, अल्लाह से दुआ ये भी मांग सकते हैं। इसका मतलब बारिश आपने नहीं बरसाई, बारिश तो अल्लाह ने बरसाई है। अगर तेरा इख्तियार है तो फिर तू अपने कहने में बारिश बरसाता। इमाम रजा के चेहरे के तेवर बदल गए, चेहरे पे अली वाला जलाल आ गया। अली वाले जलाल को चेहरे पे सजाए हुए इमाम ने पूरे दरबार में नजर दौड़ाई। इमाम की नजर सामने दीवार पे पड़ी। दीवार पे कलीन का टुकड़ा था, उसके अंदर एक शेर की तस्वीर बनी हुई थी। इमाम ने शेर की तरफ देख के अभी उंगली का इशारा किया, या शेर चंगाड़ता हुआ बाहर आया। शेर का बाहर आना था, दरबार खाली हुआ। मामून ने अपने पांव तख्त पे रख के कहा, रजा ये क्या किया है? इमाम ने कहा, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इतना कहने के बाद इमाम ने शेर की तरफ तवज्जो करने के बाद कहा, जब मैंने तुझे हुक्म दिया ही नहीं था, तू आया क्यों है? उसने कहा, मौला आपने मेरी तरफ देखा, ये जहन में सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बाहर निकल के बताया, ऐसे हो सकता।